نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے اس چینل کی مساعدت سے ہم صرف کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ بتایا جائے اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا پوری طرح سے جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، جو اس کا مافی ضمیر ہے، وہ سمجھانے میں اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ لفظ قرآن اصل ہے کیا؟ قرآن کریم کا نام جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، انہ لقرآن کریم، قرآن اس کا نام ہے۔ اور اس کتاب کا نام قرآن کیوں رکھا گیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے جس چیز کو بار بار پڑھا جائے۔ اب اس کو قرآن کو ہم نے قرآن بنانا کیسے ہے؟ اس کا ایک سیدھا سا طریقہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے ایک بار صبح پڑھ کے غلاف میں بند کر کے ہم نے کہیں رکھ نہیں دینا ہے، یا دور آؤٹ آف ریچ نہیں رکھ دینا ہے۔ ہم نے اس کو ایسی جگہوں پہ رکھنا ہے جہاں پہ یہ ہماری ایزی اپروچ میں ہو اور ہم اس کو بآسانی اٹھا سکیں اور دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ 2 4 5 مرتبہ کم از کم اس کو پڑھ سکیں۔ جب اس کو بار بار پڑھیں گے تو اس کتاب کا نام کما حقہ قرآن پورا ہوئے گا۔ اب ہے قرآن پاک میں ہم نے داخل کس طرح سے ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ جس نیت کے ساتھ اس قرآن میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہی چیزیں آپ کو مہیا کر دیں گے اس قرآن میں سے۔ قرآن کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ہم نے اس میں ہدایت لینے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے جب داخل ہونا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم اس قرآن پاک میں فرقہ واریت ڈھونڈنے کے لیے یا وظائف ڈھونڈنے کے لیے، صرف اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیزیں عطا کرے گا۔ قرآن میں داخل ہونا ہدایت کے لیے اور اس میں سے راہ عمل کے لیے گائیڈ لائنز لینے کے لیے ہم نے داخل ہونا ہے، کیونکہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہوئی ہے، اور زندگی کا ہر راہ عمل متعین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم نے وہ سارا کچھ ڈھونڈنے کے لیے، وہ سارا کچھ اپنانے کے لیے، اس کو زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اور قرآن کو بات پھر وہی ہے کہ بار بار پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ قرآن کے ہر لفظ سے ہمیں ہر قسم کی ایک گائیڈنس مل جائے۔ قرآن کو پڑھنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو ہم نے تمہارے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ اب ہمارے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ ہمیں خود ہدایت دے رہا ہے کہ کوئی ہے اس کو سمجھنے والا۔ وہ جیسے شاعروں کے بقول ہے، صلائے عام ہے نقطہ یاران نقطہ داں کے لیے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں بلا تخصیص ہر ایک کے لیے راہ ہدایت متعین ہے اور اس کو مل سکتی ہے، بشرطے کہ اس نیت سے انسان اس قرآن پاک کو کھولے، پڑھے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اس میں سے ہدایت حاصل کرے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کا صرف اور صرف ترجمہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، احادیث کی تفصیلات یا وظائف یا کوئی اور چیزیں یا کوئی دعائیں ہم چن چن کے کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ اس میں ہے کہ قرآن جو ہے اس میں ہر چیز موجود ہے، قرآن کو صرف اور صرف پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہی ہے کہ ترجمہ اس کا سمجھانے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے، انسان کو یہ کل نوع انسان کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اس میں راہ ہدایت۔ اور اگر ہم لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے، تو ہمارا مشن زندگی کا جو ہم نے طے کیا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا۔ اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے تفصیل کے ساتھ۔
اس میں جو لفظ مفصلہ ہے اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک مفصل اور تفصیلی کتاب ہے۔ اس کی اگر ہم تفصیل تشریح یا تفسیر کے چکروں میں پڑ جائیں تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ وہ کس غرض سے ہوگا اور کہاں سے ہم وہ چیزیں لے کے آئیں گے جو اللہ کی اس تفصیلی کتاب کے علاوہ بھی اتھینٹیکیٹڈ ہوں گی۔ اس لیے اس کتاب پہ یہ مان لینا چاہیے کہ انزل علیکم الکتاب مفصلا، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہماری طرف بھیجی ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تفصیل فرما کر بھیجی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جو لوگ اس کتاب کے حقائق کو جان جاتے ہیں، جس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترجمہ کیا جائے، ترجمہ بتایا جائے اور پھر اس ترجمے کو سمجھایا جائے، جو لوگ ان حقائق کو سمجھ جاتے ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ یہ کتاب رب کی طرف سے آئی ہے اور یہ حق کے ساتھ آئی ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور وہ شک میں لوگ نہیں پڑتے ہیں جو اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ علم۔ اب بات وہی چلی آ رہی ہے پچھلی آیت سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ کتاب مفصلہ تفصیلاً آپ کے ساتھ بھیجی ہے، آپ کے پاس میں نے بھجوائی ہے، اور اس میں بھی وہی حکم ہے بے کتاب فصلناہ علی علم، کہ اس کتاب کی تفصیل کر دی گئی ہے علم کے ساتھ۔ اب اس میں جو بات غور کرنے والی ہے، اس آیت میں لفظ ہے علم۔ علم کس کا ہے؟ علم ہے جس ہستی نے یہ کتاب دنیا کی طرف بھجوائی ہے ہماری گائیڈ لائنز کے لیے، ہمیں راہ عمل اور دستور العمل دینے کے لیے۔ اس کے علم کے ساتھ جب اس کتاب کی تفصیل کر دی گئی ہے تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور کا علم اس کتاب کی تفصیل کرنے کے لیے کافی ہوگا یا اس پہ حاوی ہوگا۔ لہٰذا اس کتاب کی تفصیل میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے نہیں جانا۔ اس کتاب کے جو چیزیں ہم نے بتانی ہے وہ یہی بتانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا علم اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے، ہم نے وہ عوام الناس تک اور مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، اب اس میں شرط یہ ہے کہ یہ اس قوم کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے جو قوم اس کے اوپر ایمان لاتی ہے۔ لقوم یؤمنون، اس پہ ایمان پکا لے آؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ کے قرآن پاک میں داخل ہو جاؤ۔ اس قرآن سے ہدایت بھی ملے گی اور اس قرآن کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوگی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے کہ جو کوئی گھڑ کے لے آیا ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ اب قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے کتاب زبور کا، تورات کا، زبور کا اور انجیل کا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو بین یدیہ کے زمرے میں آتی ہیں کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ کتاب اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے، جیسا کہ پہلے عرض ہو چکا ہے کہ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ علم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو تفصیل میں بیان کر دیا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، یہ وہی الفاظ پھر اللہ تعالیٰ نے دہرائے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے۔ جب ہم ہدایت کی نیت سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے اور اس قرآن پاک کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیں ہدایت بھی ملے گی، ساتھ میں اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوگی ہم پر۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کون لوگ تھے، لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان لائے تھے اور ہم اس پہ قرآن پاک کے پکا ایمان رکھیں تو ہم یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ العزیز ہمیں حاصل ہوں گی۔
اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے جو تبیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ پچھلی بات بھی وہی تھی کہ ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے، اور یہ تفصیل کیسے ہے؟ اللہ کے علم کے ساتھ ہر چیز تفصیل سے بیان کرتی ہے یہ کتاب۔ اور یہاں پر بھی وہی چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہم نے اتاری ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا بتا دینا کافی نہیں ہے کہ یہ فلاں چیز پڑی ہے، یہ فلاں چیز پڑی ہے، بلکہ اس میں یہ چیزیں ہیں کہ اس چیز کے ہر قسم کی خوبیاں، خامیاں، اس کو اپنانے کے نتائج کیا ہوں گے، اس کو چھوڑنے کے نتائج کیا ہوں گے، اس کو زندگی میں لانے کے نتائج کیا ہوں گے، اس کو زندگی سے نکالنے کے نتائج کیا ہوں گے، یہ ہر چیز یہ کتاب بتاتی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اب بات پھر وہی اللہ تعالیٰ نے شورٹی کے ساتھ کہہ دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ اس کتاب میں ہدایت ہے ہمارے لیے، اور جب ہمیں ہدایت ملے گی اور اس کتاب کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے حال میں شامل ہوگی، ہمارے مستقبل میں شامل ہوگی، ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے گی، ہماری ہر بات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلکے گی۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ وہ بشارتیں ہیں، یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو نقطہ واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر یا تشریح میں ہم نے نہیں جانا، اور نہ یہ ہمیں کو رائٹ ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فصلناہ علی علم، کہ میں نے اپنے علم کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، تو اس میں ہم نہیں جائیں گے کہ ہاں جی یہ کام ہم کریں کہ تفصیلات اپنی طرف سے ہم اس میں شامل کریں۔ اب اس کے بعد ایک اور نقطہ آتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن پاک کی مختلف آیتوں کو چن کے صرف ہم ان کو بطور وظیفہ اپنا لیں، باقی چیزوں کو ہم نہ اپنائیں، تو یہ قرآن کا مقصد پورا نہیں کرتی ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہ پوری کی پوری ہماری گائیڈ لائن کے لیے اور ہماری زندگی کے راہ عمل کے لیے اتاری ہے۔ یہ ہمیں شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھنا ہے، اس کے ایک ایک لفظ سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے اور زندگی کا راہ عمل متعین کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں کے حاصل کرنے سے ہماری آخرت کے سنورنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ایک چیز، ایک آیت یا کوئی لفظ ہی اتنی بار پڑھیں، وہ پڑھ لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس آیت کو باقی آیتوں سے بہتر سمجھ کے اس ایک کو اپنا لیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ سارے کا سارا قرآن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، اس میں خوشخبری ہے آپ کے لیے، تو پھر ہم سارے قرآن کو اپنانے کی کوشش کریں گے، نہ کہ چند ایک آیتوں کو۔ اب اگلے اتوار یا اس سے اگلے اتوار انشاءاللہ اس سے آگے اگر کوئی سوالات آئیں گے تو ان کے جواب دیے جائیں گے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی موضوع ہوگا تو اس کو ہم بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔